نبی پاک بے مثل و بے مثال ہے، لا مثل لہو ولا مثال لہ، حضور کی مثل بھی کوئی نہیں اور مثال بھی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے محبوب جیسا دوسرا بنائے کوئی نہیں۔ سمجھنی ہے بات آپ نے؟ حضور میں شک کوئی نہیں، پر ابو جہل نے شک کیا۔ نبی پاک میں شک کوئی نہیں، پر ابو لہب نے شک کیا۔ حضور میں شک کوئی نہیں، پر عتبہ اتیبہ شیبہ ان کا شک آخر تک نہیں گیا، حالانکہ حضور میں کوئی شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، درجنوں دفعہ، بیسیوں دفعہ۔ ایک ابو جہل کو لے لیں، دماغ میں شک تھا حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں۔ ایک دن آ کے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تو نے کوئی نہیں پڑھنا، میں بتا دینا ہے۔ کہ بتائیے، تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھئی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینکے، کہنے لگا اوہو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا۔ ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے۔ گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ، کیونکہ یہاں کیا تھا؟ شک، اس نے آگے نہیں بڑھنے۔ گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے، اس کو بھی اسی نے بھیجا، کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ درخت، اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمے تو کوئی نہیں نہ پڑھتے۔ درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات، اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا، اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں۔ فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے۔ احتیاط بھی کی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں۔ وہ بندہ گیا، جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت، خالی نام بھی نہیں لیا۔ کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے، نام نہیں لیا حضور کا، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ۔ امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا آیا۔ کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا۔ یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا، جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا، جڑیں اکھیڑ رہا تھا۔ لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا، جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا، وہ جھومنے لگ گیا تھا، جھوم رہا تھا، حضور نے مجھے بلا لیا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدہ۔ تو درخت آیا، اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا، لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے، سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا۔ وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا یہودی، وہ درخت کی حالت دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا، وہ کلمہ پڑھ گیا، لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا ہوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے۔ لا ریب فی، شک قرآن پاک میں، لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو اس کا علاج ہے کوئی، ادھر ہی شک بیٹھ جائے۔ میں سادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو، دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے؟ ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دیتے، ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار، اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں، پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے۔ آنکھ کی پتلی
صاف نہیں کرتے. کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں, فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں, وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. ابو جہل پھر آ گیا, کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار. اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے, اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا, آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, درختوں نے بھی پڑھ لیا, سارا کچھ ہو گیا, اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا. پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا, جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں گے, جتنی دفعہ آئے گا ہم کیوں میدان چھوڑیں. آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 حصوں میں بٹا. کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں, آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا, آدھا اس جانب. یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ جی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا, پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا, ملا ہے کہ نہیں ملا. جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کی ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی, چاند نیچے آیا, پہاڑی کے گرد گھوما, آگے جا کے ملا. یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا, سمجھنے. پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے, ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے. زمانہ مان گیا, لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, لوگ قدموں میں گر گئے. پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا. شجر و حجر پہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں منظر اس طرح کا ہوگا کہ نبی پاک ہمارے آگے آگے چلیں گے اور ہمیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناتے جائیں گے. اور جب حضور یہ خوشخبریاں سنائیں گے تو حضور کے لبھہ مبارکہ سے پھول گریں گے اور ہم ان کو اٹھاتے جائیں گے. فرماتے ہیں خود تو وہ تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے, خود روئیں گے لیکن ہمیں ہنسا دیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور کیا ذوق بیان کیا, فرمانے لگے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. جب تک سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو سراپا دلیل بنا کے بھیجا. باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس بھی اپنی نبوت کے دلائل کے طور پر بے شمار معجزات تھے, اور حضور کریم علیہ السلام کے تو پورے وجود کو ہی اللہ نے معجزہ بنایا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں, حضور کے رسالت کے مستحکم دلائل جگہ جگہ آپ کو ملیں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا وہ حضور کا کردار ہے, سیرت ہے, عمل ہے, حضور کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی تبلیغ کے 3 دور ہیں. ایک تو حضور نے اپنے قول سے تبلیغ فرمائی ہے, وہ 40 سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی.
اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالواسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے۔ امت کے علماء، مشائخ، مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو دراصل یہ بھی تبلیغ رسول پاک علیہ السلام ہی کی تبلیغ۔ اور ایک حضور کی تبلیغ کا دور ہے، حضور کی پیدائش سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک۔ اس دوران نبی پاک نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے کردار سے فرمائی ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا میلا کچیلا گدلا ہو چکا تھا، جس کے اندر سراسر مادہ پرستی کا زور تھا، جس کے اندر لوگ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جس کے اندر جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا اتنا زیادہ لٹیرا بن جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے 40 سال گزارے، اور اس طرح گزارے کہ جو بیگانے بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے بیچ عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ وہ تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں نا، جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا، 2 میرے بیٹے ہو گئے، ایک میری یہ نسبی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد۔ تو کہتی ہیں جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ، اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر، عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے، اور بڑے اہم لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے۔ وہ اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان، سارے بڑے لوگ ملیں گے، یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ہم بڑے لوگ ملیں گے، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، کسی آدمی کو کسی غریب کا حق نہیں کھانے دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے نا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں۔ آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا، بیٹھنا بھی ایک نبی کا، بات کرنا بھی ایک نبی کا، معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا، لین دین کرنا بھی ایک نبی کا۔ ایک شخص کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تھی اور میں نے عرض کیا تھا آپ یہاں تشریف رکھیں، میں پیسے لے کے آتا ہوں، میں 3 دن کے بعد آیا۔ دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے، بولنی کتنی آسان ہے، پر 3 دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں الانتظار اشد من القتل، یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے منتظر رہنا کسی کا۔ کہتے 3 دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرمایا، بس اتنا فرمایا یار تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے۔ تو حضور نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں، بظاہر تو آئے ہیں نا ہجرت کی رات جان لینے، لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہیں۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے، امین بھی تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ تو پہلے کردار، پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا مطلق نائب بنا کر، اپنا محبوب اعظم بنا کر، ویسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام تو محبوب ہے نا،
حضور کی نیابت تو محبوبیت کے درجے پر فائز ہے، تو رسول پاک کو رب کریم نے اس طرح کا بنا کے بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اعجاز لوگ نہ بھی دیکھتے، تو محبوب کا تو چہرہ ہی اس طرح کا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ لیکن باوجود اس کے میرے رسول پاک کا اعجاز یہ ہے، کمال یہ ہے کہ حضور کبھی اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، کبھی دعا مانگ دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کبھی محبوب گزرنے لگے تو پتھر آپ پر سلام پڑے، کبھی حضور پہاڑ پر چڑھ جائیں تو پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگے، محبوب کا کبھی نماز پڑھاتے ارادہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ ہی تبدیل فرما دے۔ کیا خوبصورت سوچ ہے اور کیا نظریہ دیتے ہیں بریلی کے امام۔ فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اعجاز۔ پھر ایک اور بات، حضور امی ہے، دنیا میں آ کر محبوب نے کسی سے پڑھا ہی نہیں، میرے محبوب نے جتنا پڑھا ہے رب کریم سے ہی پڑھا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے حضور نے لیا، رسول کریم امی ہیں، یہ بھی حضور کی نبوت پر ایک بڑی دلیل۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی بچپن سے ہی کسی چیز سے شغف رکھے اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا تجربہ بڑا ہو گیا ہے، یہ پہلے کوئی شعر کہتا تھا، کوئی ادبی جملہ کہتا تھا، تو اب اس کی یہ کام کرتے کرتے عمر بڑی ہو گئی ہے تو رسوخ حاصل ہو گیا۔ 40 سال کی عمر مبارک تک نبی کریم نے ایک شعر بھی نہیں کہا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کوئی ایسی بات، ویسے تو حضور کی ہر بات حکمت والی، لیکن جس کو عرب کے لوگ اپنے لہجے میں شاعری یا اپنے لہجے میں ادب کہتے تھے، وہ حضور نے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے سیانے طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پر، اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو محبوب خاموشی سے سنتے رہے، اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی۔ کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی غور کرتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا، پھر کہنے لگا بتاؤ نا کلام کس کا ہے؟ فرمایا اس رب کا، اس رب کا، اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہیں، لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے، نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے، حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں ہی مزہ نہیں آیا، مرنے میں بھی مزہ آنے لگا۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانیں پیش کرنے لگے، اپنی اولادیں قربان کر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ محبوب کریم امی ہیں، لیکن حضور نے اس طرح دنیا کو سکھایا، اس طرح دنیا کو پڑھایا، اس طرح حضور نے علم کے چراغ اور دیپ روشن کیے کہ قیامت تک جسے روشنی ملے گی نا، اسے صرف دروازہ مصطفیٰ سے ملے گی، اسے رسول کریم علیہ السلام کے در دولت سے ملے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے پاس سے آیات بنا کے لاتے، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعوے کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں نہ ہوتا، سارے لوگ ہی کر لیتے ہیں۔ بلکہ وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے خیالی پلاؤ پکائیے تے گھیو کدے بھی کاٹ نہ پائیے، کیونکہ کون سا پیسوں کا ڈالنا ہے، زیادہ ڈالیں آپ اور زیادہ ڈالیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج بھی، کچھ لبرل ہیں بیچارے، کچھ دین بیزار طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید
باتیں بتائیں، ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلے، ہمیں تو او بھائی سن، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے پڑھ کے دیکھ، اس کی جدت کا حسن دیکھ، یہ تو کھلا ہوا باغ ہے، تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی، دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی، ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزیدار ہوگا اور دوسرا کھائے گا ہو سکتا ہے شکل ملتی جلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالا ہوگا۔ تو تو صحیح نا، جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آیات لاتے ہیں تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ اور چلو چیلنج کھلا ہی دے دیا، فرما وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو، تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں، یعنی صحابہ کو چھوڑ دو، حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو، باقی ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ، ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جوانوں سنو، کہا ایک آیت، اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے، آج تک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم قرآن کے مقابلے کی ایک صورت لے کے آؤ اور سارے حمایتی اکٹھے کر لو اپنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جواب تو ادھر سے آنا تھا نا، لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں، اگر تم نہ لا سکے اور تم لا سکتے بھی، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بنائی کافروں کے لیے، بنائی مومنوں کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ دوزخ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہتا ہے کافر کے لیے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی، اور پھر حضور کی فصاحت و بلاغت، معرفت، دیکھو ایک ہوتا ہے گھنٹوں باتیں کرنا، ایک ہوتا ہے کئی والیم پر مشتمل، کئی جلدوں پر مشتمل کتب کا لکھنا، اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کا ایک بات کرنا اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اور حضور نہ کسی کی انا کو نہیں جگاتے تھے، ہم بعض اوقات کسی سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں، وہ کہتا ہے چل پھر تگڑا ہو جا میں بھی آیا۔ حضور انا نہیں جگاتے تھے، میرے نبی پاک ضمیر جگاتے تھے تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے، اسے کچھ ملے۔ نبی کریم کا جو انداز تکلم ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ انسان خود بخود کھل اٹھتا تھا کہ مطلب یہ بات ہونے کیا لگی ہے، مطلب حضور کیا فرمانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دن محبوب کریم نے صحابہ کے پیچھے حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھے، فرمایا محبوب نے کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کھلی ہو گئی لوگوں کی آنکھیں، کان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا۔ اب جب سوالات ذہنی سطح پر پوری طور پر ابھر گئے نا، تو اب رسول کریم نے بات سمجھائی، یہ ہے فصاحت و بلاغت، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ کون ایسا نالائق ہے جو ماں باپ کو گالی دے؟ اب جب ذہنی سطح یہاں تک ابھر آئی تو اب حضور نے سمجھایا، اور میں جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے ماں باپ کو دے گا نا، تو فی نفس ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ پر۔ کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے اور وہ تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے؟ کیوں تم نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی
سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آئے اور کہے آ جاؤ پھر میں بھی میدان میں حاضر ہوں۔ رسول کریم کی فصاحت، بلاغت دیکھیں نا، حضور 2-4 جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ایک روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ لو، اس سے پوری زندگی سجائی جا سکتی ہے، ایک جملے سے پوری زندگی سواری جا سکتی ہے، کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا خوبصورت مسلمان یہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو، کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ، جڑے پنڈ جانا نہیں ادھر راہ پوچھنے دی، لیکن آج کل لوگ باز آندے یعنی جس بات کا بالکل تعلق نہیں نا وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں، جس کا شعبہ ہی نہیں وہ بھی چھلانگ لگا لگا کے اس میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ او بھائی، آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں۔ حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں، جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کریں، غور کرو نا، جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں، یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے، جب وہ یہ بات کریں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، جب وہ کہہ رہے ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجی، ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہوں، اور جو حضور پر آئی ہیں اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کا انداز بھلا کیا ہوگا۔ حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک، تو جو پکے کافر تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے، حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی تلاوت کا سننا، قریب جانا، یہ اعجاز ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں طبیعت کا بڑا ڈاڈا تھا، مزاج کا بڑا سخت تھا، زندگی ہمیشہ ڈٹ کر گزاری، باتوں پر کھڑا رہنا آتا تھا، پر جب میری بہن نے مجھے چند آیتیں سنائی نا تو میں تڑپ ہی گیا۔ گھروں آیا سا مار مقامنے نو، ان مینو مار دے لے چلو، اوے متے عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ یہ اعجاز ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا۔ پھر حضور نے خبریں دی، نبی پاک نے خبریں دی، حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا، وہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا، تو شام فتح ہوا۔ فرمایا ایران فتح ہوگا، تو ایران فتح ہوا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، ایک گاؤں پر۔ حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے، میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا۔ محبوب نے حکم دیا، حضور کا معجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، میرا گھوڑا زمین میں دھستا چلا گیا، میں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کر دیا۔ میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے، یہ منوانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ شجر و حجر پہچان گئے، انسان کی نظروں میں شاکی رہا۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانا توبہ توبہ، ماننے کو تیار نہیں، دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار ہے نہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر چاہا آگے بڑھنا، تو پھر زمین کے اندر میرے گھوڑے کے پیر دھنسنے لگے، پھر معافی مانگی۔ کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو بار بار یوں ہی کرتا ہے، فرمایا معافی مانگتا ہے، جا میں نے معاف کیا۔
کہتے ہیں 3 دفعہ میں آگے بڑھا، 3 دفعہ حضور نے معاف کیا تو مسکرا کے فرمانے لگے تو یہاں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، وہ کیسر روم کا علاقہ فتح ہوگا۔ وہ کنگن جو پہنتا ہے نا ہاتھوں میں، بادشاہ کے کنگن معروف ہیں، وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، یہ جو لوگ ڈری ڈری سہمی اور ہمارے بچے مایوسی کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں۔ ابھی ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن حضور کا خبر دینے کا انداز، کریم فرمانے لگے وہ کیسر روم کے جو کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ جناب سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ظاہری ہو گیا، کنگن نہیں آئے۔ جناب عمر کا دور آ گیا، سراقہ بوڑھے ہو گئے۔ کوئی بندہ پوچھتا نا کہ اب تو عمر ڈھل گئی ہے، زندگی کا پتہ نہیں، کہنے لگے نہیں میں نہیں جاتا، جب تک کنگن نہیں آتے اسرائیل کوئی نہیں آئیں گے، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور فاضل بریلوی کا تو انداز ہی پھر انوکھا ہے نا، وہ تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے لگے نہیں آتے حضرت اسرائیل، فکر نہ کرو، بوڑھے ہو گئے تھے، نکلنا گھر سے بند کر دیا تھا، حضرت عمر کا دور تھا، کنگن آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کے پوتوں سے، نواسوں سے، بچوں سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ، کا دادا جان بوڑھے ہیں، فرمایا تم کان میں کہہ دینا کنگن آ گئے، پھر تم دیکھنا تو صحیح۔ پھر حضرت سراقہ آئے، حضور نے جو خبریں دیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے، اور پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا دنیا میں عزتیں دینے آئے، عزتیں۔ یہ مزاج ہمیں کم کرنا چاہیے، یہ جو ہم ساری زندگی اس کام میں لگا دیتے نا کسی کو نیچا کیسے دکھانا ہے، یہ انداز حضور نے نہیں ہمیں دیا۔ اب دیکھو حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف جیسا سونا کوئی نہیں، حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت داؤد جیسی خوبصورت آواز کسی کی نہیں، حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا فقر اختیاری کس طرح کا تھا، محبوب تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کا جلال کس طرح کا تھا۔ یہ تو حضور آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی، اس کی بھی شان بیان کی، حضور نے بتایا کہ ابوبکر صدیق کی شان کیا ہے، فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہے، عثمان غنی کی حیا کیا ہے، مولا علی کی شجاعت کیا ہے، اہل بیت نبوت کی عظمت کیا ہے۔ حضور آئے عزتیں دینے، ماں کو عزت دی مدینے والے رسول نے، کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا۔ فرمایا جو 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹی بہنیں یا 1 بیٹی یا بہن بیاہ کے آ گیا نا، اس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عزت دی، عزت دی۔ حضور عزتیں دینے، کوئی اعزاز نہیں، ان پڑھ بندہ ہے، سادہ ہے، غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، ہاتھوں پہ چھالے، یا رسول اللہ اس کا بھی کوئی اعزاز ہے؟ قربان جائیں، میرے کریم نے عزت دی، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، یہ اینٹیں اٹھانے والا، یہ مشقتیں کرنے والا، یہ صبح دیہڑی پہ جانے والا، یہ بیچارہ جو اچار سے روٹی کھاتا ہے، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی، اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ رسول کریم نے ہر بندے کو اعزاز دیا، عظمتیں دی، حضور عزتیں دینے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے اعزازات دیے، حضور نے نوازا، یہ ساری چیزیں میرے رسول پاک کی تشریف۔ اور پھر یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں نا، یہ بھی میرے نبی پاک کی نبوت کی دلیل ہے۔ اتنی جلدی انقلاب آیا نہیں کرتے، وہ کل تک جو رہزن تھے حضور نے راہبر بنا دیے، وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے کھاتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، برادری ازم پہ لڑتے تھے، حضور نے بھائی بھائی بنا دیے، ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے، سیدنا بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، حضور نے یوں کر کے ملا دیا۔
نبی کریم علیہ السلام نے تقسیمیں ختم کر دی دنیا میں۔ حضور کے صحابہ نے اپنا کردار اس طرح کا دکھایا، اتنا بلند کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو دیکھ کر اتنی بلندیوں پہ گئے کہ گواہیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور میں یہ جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، تم جب بھی انہیں دیکھو گے سجدے کرتے دیکھو گے، رکوع کرتے دیکھو گے، تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ انہیں ساری مادہ پرستی سے نکال کر محبوب نے رب کی رضا کے رستے پہ ڈال دیا۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کے طور پر یہ ساری چیزیں آئیں۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور کا جو اخلاق ہے نا، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب ہم نے آپ کو نا خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف آپ کا بولنے کا انداز ٹھیک ہو تو آپ با اخلاق ہیں۔ نہیں بھائی، بولنے کا انداز ٹھیک ہونا با اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق کی علامت ہے۔ آپ کا حق بات کرنا اخلاق ہے، آپ کا صحیح گواہی دینا اخلاق ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا اونچا اخلاق ہے۔ رب نعمت دے تو آپ کا وجود ڈھلتا جائے شکر میں، یہ اخلاق ہے۔ رب کریم اگر آپ کو کسی وقت کسی آزمائش میں اپنی حکمت سے ڈالتا ہے تو عزت نفس کو برقرار رکھنا، خودداری کو برقرار رکھنا، یہ اخلاق۔ نبی پاک نے اعلیٰ ترین اخلاق کی بات بتائی، اعلیٰ ترین۔ حضور نے لوگوں سے بیعت لیتے وقت کہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، چوری نہیں کرو گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مختلف امور پر بیعت لی۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے، خودداری سے زندگی گزارو گے، عزت نفس سے جو رب نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی رہو گے۔ لوگوں کی جیبوں کو ٹٹولنا، دوسروں کی دولتوں پہ راج کرنا، دوسروں کے مال پر نگاہیں ڈالنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا۔ میں بیعت کرو کہ تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے، حد ہو گئی۔ نبھانے والوں نے پھر اس عہد کو نبھایا اور کمال کر دی۔ حضرت حکیم بن حزام گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ہاتھ میں درہ تھا، وہ زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، حضرت حکیم بن حزام خود گھوڑے سے اترے، درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے۔ غلام عرض کرنے لگا حضور مجھے بتا دیتے میں اٹھا کے دے دیتا۔ آنکھیں چمک اٹھیں، فرمانے لگے کیسے بتا دیتا، اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، کبھی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بات ہمیں سکھائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی 2 4 5 لوگوں کے غصہ دلانے پر ہم ساری اخلاقی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں۔ دوستو ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے، ہمارے ذاتی رویے بڑے معتبر ہونے چاہیے، لین دین کے معاملات کے اندر مسلمانوں کو بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی معاشی زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں ہماری توجہات کا مرکز صرف اللہ رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ رب کریم نے اپنی حکمت سے کسی کو کتنا دیا ہے یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ ہمیں اس نے جس رنگ میں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اپنے رب کی رضا پر بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے۔ اچھا پھر ایک اور بات، جن چیزوں کو ہم نے دکھ بنایا ہے نا یہ تو وہاں دکھ تھا ہی نہیں۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن کسی جگہ اظہار غربت ہے حضور کی اولاد پاک کا یا صحاب کا یا ازواج کا۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن یہ اخلاق عالیہ کا حسن دیکھو، اپنے گھر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا، کوئی دروازے سے خالی نہیں گیا۔ عزیز بھائی، اگر زندگی میں اخلاقی قدریں ہم اپنا لیں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں، ساری زندگی توجہ رہی کہ فلاں کیا کر رہا ہے فلاں کیا کر رہا ہے، تھوڑا سا گردن کو جھکا کے اپنے اوپر توجہ ڈالیں، اپنے آپ کو وقت دیں، حضور کے اخلاق عالیہ کی روشنی میں، تعلیمات حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے کردار و عمل پر تھوڑی توجہ دیں۔ اس وقت
बहुत बड़ी तादाद में उम्मत मुस्लिमा है। और ऐसा नहीं है कि दौलत नहीं है, दौलत से भी सरशार हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेक्चरार हैं, हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ा कुछ है। लेकिन किरदार व अमल के बादशाह, अपनी ज़िंदगी तक़वे की रोशनी में गुजारने वाले, उन लोगों की तादाद कम है। अगर कोई आज भी हर सारे काम नेक करे लेकिन जायदाद में से बेटी का हक रख जाए, फिर उसने क्या मिलाद मनाया। अगर आज भी जो 2-4 लोग बेचारे उसके ज़ेरे दस्त हैं, मुलाजिमीन हैं, उनके साथ उसका रवैया इंतहाई सख्त हो, तो उसने क्या मिलाद मनाया। अगर आज भी वो बरादरीज़म की बुनियाद पर दोस्तियाँ करे और छोटे बड़े की वो तकसीम रखे, जिसे हुजूर ने फरमाया कि कबीले तो तारुफ के लिए, वरना किसी अरबी को अजमी पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। अगर कोई आज भी इस बरादरीज़म का कायल है, फिर उसने क्या मिलाद मनाया। अगर कोई शख्स आज भी अपने आप को मादा परस्ती में पूरी तरह धकेल चुका है और रज़ा इलाही का मुसाफिर नहीं बना, तो उसने क्या मिलाद मनाया। अपनी तबीयतों में रूहानी तब्दीली और वो ख़ास अफ़कार जो हुजूर अपने ग़ुलामों में पैदा फरमाते, उन अफ़कार को पैदा करना, सोचों को बदलना, सोचों को, नज़रियात को बदलना, अपने रोज़मर्रा के मामलात का जायज़ा लेना कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह हम। अल्लाह तबारक व तआला ने ना हमारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की दलील आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को सिरापा दलील बना के भेजा। बाकी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के पास भी अपनी नबुव्वत के दलाइल के तौर पर बेशुमार मोजज़ात थे, और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के तो पूरे वजूद को ही अल्लाह ने मोजज़ा बनाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की दलीलें, हुजूर के रिसालत के मुस्तहकम दलाइल जगह जगह आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये समझने वाली है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को सबसे पहले अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया, वो हुजूर का किरदार है, सीरत है, अमल है, हुजूर का लोगों के साथ रवैया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तबलीग के 3 दौर हैं। एक तो हुजूर ने अपने कौल से तबलीग फरमाई, वो 40 साल की उम्र से महबूब ने ऐलान फरमाया और तबलीग की। और एक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिलवास्ता हुजूर की तबलीग है, जो आज तक जारी है। उम्मत के उलमा, मशाइख, मुबल्लिगीन हुजूर के दीन को आगे फैला रहे हैं, तो दरअसल ये भी तबलीग रसूल पाक अलैहिस्सलाम ही की तबलीग। और एक हुजूर की तबलीग का दौर है, हुजूर की पैदाइश से लेकर विलादत मुबारका से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत तक। इस दौरान नबी पाक ने जो तबलीग फरमाई है वो अपने किरदार से फरमाई। अरब का वो मुआशरा जो बड़ा मैला कुचैला गदला हो चुका था, जिसके अंदर सरासर मादा परस्ती का जोर था, जिसके अंदर लोग इंसानों की खरीदो फरोख्त करते थे, जिसके अंदर बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, जिसके अंदर जो आदमी जितना ज्यादा मजबूत होता था उतना ज्यादा लुटेरा बन जाता था, उस मुआशरे के अंदर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने 40 साल गुजारे। और इस तरह गुजारे कि जो बेगाने भी थे वो भी कहा करते थे ये सादिक है, ये अमीन है। और जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो फरमाया, ये कुरान मजीद के लफ्ज़ है, फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, मैं तुम्हारे बीच उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूँ, तुम्हें अकल नहीं है, शऊर नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार को, अपने अमल को अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया। वो तो हज़रत हलीमा भी फरमाती है ना, जब मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गई तो मेरा अपना बच्चा भी दूध पीता था, 2 मेरे बेटे हो गए, एक मेरी ये नस्बी औलाद और हुजूर मेरी रज़ाई औलाद। तो कहती है जब मैं करीम महबूब अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाती थी तो हुजूर मेरे एक पिस्तान से दूध पीते थे और दूसरा अपने भाई के लिए छोड़ दिया करते। यहाँ से रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने किरदार के जरिए तबलीग और फिर ऐलान नबुव्वत से पहले एक तंजीम अरब के जवानों पर, अरब के सरदारों पर मुश्तमिल बनाई गई, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा हिस्सा लिया सरकार ने, और बड़े अहम लोगों को शऊर हुजूर ने अता फरमाए। वो उस जमात का फैसला था कि हम सारे जवान, सारे बड़े लोग मिलेंगे। ये हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले की बात है। हम बड़े लोग मिलेंगे, किसी बड़े को किसी छोटे पर जुल्म नहीं करने देंगे, किसी आदमी को किसी गरीब का हक नहीं खाने देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना अपनी किरदार से, अपने अमल से
اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں. آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہے. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا، بیٹھنا بھی ایک نبی کا، بات کرنا بھی ایک نبی کا، معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا، لین دین کرنا بھی ایک نبی کا. ایک شخص کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تھی اور میں نے عرض کیا تھا آپ یہاں تشریف رکھے میں پیسے لے کے آتا ہوں. میں 3 دن کے بعد آیا. دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے، بولنی کتنی آسان ہے، پر 3 دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں الانتظار وشد من القتل. یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے منتظر رہنا کسی کا. کہتے 3 دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرمایا. بس اتنا فرمایا یار تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے. تو حضور نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا. اسی لیے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں. بظاہر تو آئے ہیں نا ہجرت کی رات جان لینے، لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہے. وہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے. تو پہلے کردار. پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مطلق نائب بنا کر، اپنا محبوب اعظم بنا کر، ویسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. لیکن حضور علیہ السلام تو محبوب ہے نا، حضور کی نیابت تو محبوبیت کے درجے پر فائز ہے. تو رسول پاک کو رب کریم نے اس طرح کا بنا کے بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اعجاز لوگ نہ بھی دیکھتے، تو محبوب کا تو چہرہ ہی اس طرح کا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا. لیکن باوجود اس کے میرے رسول پاک کا اعجاز یہ ہے، کمال یہ ہے کہ حضور کبھی اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، کبھی دعا مانگ دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کبھی محبوب گزرنے لگے تو پتھر آپ پر سلام پڑے، کبھی حضور پہاڑ پر چڑھ جائے تو پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگے. محبوب کا کبھی نماز پڑھاتے ارادہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ ہی تبدیل فرما دے. کیا خوبصورت سوچ ہے اور کیا نظریہ دیتے ہیں بریلی کے امام. فرماتے اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا پڑی ناز سے جب دعائے محمد. دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اعجاز. پھر ایک اور بات، حضور امی ہے. دنیا میں آ کر محبوب نے کسی سے پڑھا ہی نہیں. میرے محبوب نے جتنا پڑھا ہے رب کریم سے ہی پڑھا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے حضور نے لیا. رسول کریم امی ہے، یہ بھی حضور کی نبوت پر ایک بڑی دلیل. دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی بچپن سے کسی چیز سے شغف رکھے اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا تجربہ بڑا ہو گیا. یہ پہلے کچھ شعر کہتا تھا، کوئی ادبی جملہ کہتا تھا، تو اب اس کی یہ کام کرتے کرتے عمر بڑی ہو گئی ہے تو رسوخ حاصل ہو گیا. 40 سال کی عمر مبارک تک نبی کریم نے ایک شعر بھی نہیں کہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی ایسی بات، ویسے تو حضور کی ہر بات حکمت والی، لیکن جس کو عرب کے لوگ اپنے لہجے میں شاعری یا اپنے لہجے میں ادب کہتے تھے، وہ حضور نے بیان نہیں فرمایا. لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے سیانے طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پر، اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو محبوب خاموشی سے سنتے رہے، اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی. کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی غور کرتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا. پھر کہنے لگا بتاؤ نا کلام کس کا ہے؟ فرمایا اس رب کا، اس رب کا، اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہے، لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے. نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے.
हुजूर ने हर शख्स को उसके मकसद हयात से आगाह कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो फलसफा हयात बयान किया कि लोगों को सिर्फ जीने में ही मजा नहीं आया, मरने में भी मजा आने लगा। लोग आगे बढ़ बढ़ के जानें पेश करने लगे, अपनी औलादें कुर्बान कर, जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्ता बरों से हल न हुआ, वो राज एक तैबा वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। महबूब करीम उम्मी हैं, लेकिन हुजूर ने इस तरह दुनिया को सिखाया, इस तरह दुनिया को पढ़ाया, इस तरह हुजूर ने इल्म के चिराग और दीप रोशन किए कि क़यामत तक जिसे रोशनी मिलेगी ना, उसे सिर्फ दरवाज़ा मुस्तफ़ा से मिलेगी, उसे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के तारे दौलत से मिले। कुछ लोगों ने कहा कि अपने पास से आयात बना के लाते, अपने घर में बैठ के दावे कर लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं ना होता, सारे लोग ही कर लेते। बल्कि वो हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, ख्याली पुलाव पकाइए कि हो कदे भी काट ना पाइए, क्योंकि कौन सा पैसों का डालना है, वो ज्यादा डाले हम और ज्यादा डाले। बहुत सारे लोग हैं आज भी, कुछ लिबरल हैं बेचारे, कुछ दीन बेजार तबका है, तो वो कहते हैं जनाब हमें तो जदीद बातें बताएं, हमें तो नए उसलूब के मुताबिक लेके चले, हमें तो ओ भाई सुन, मेरे नबी पाक ने सलाम ने फरमाया मेरा कुरान कभी पुराना नहीं हो, इसे पढ़ के देख, इसकी जिद्दत का हुस्न देख, ये तो खिला हुआ बाग है। तो एक दफा इसके करीब आएगा तो खुशबू मिलेगी, दूसरी दफा आएगा तो उससे ज्यादा ताज़ी मिलेगी, एक दफा फल खाएगा तो मजेदार होगा, दूसरा खाएगा हो सकता है शक्ल मिलती जुलती हो लेकिन जायका बड़ा निराला होगा। तो आ तो सही ना। जब कुछ लोगों ने कहा ये खुद से बना के आयात लाते हैं, तो फरमाया भाई कुन तुम फी रही बिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरत, अगर तुम्हें कोई शक है इसमें जो हमने अपने बंदा खास में नाजिल किया है, तो तुम भी इस जैसी एक आयत बना के लाओ। और चलो चैलेंज खुला दे दिया, फरमा वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह वालों को छोड़ दो, तफसीरी तर्जुमा अर्ज कर रहा हूँ, यानी सहाबा को छोड़ दो, हुजूर के मानने वालों को छोड़ दो, बाकी सारी दुनिया के काफिर इकट्ठे हो जाओ, एक आयत बस कुरान जैसी लेके आओ, एक आयत लेके आओ, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवानों सुनो, कहा एक आयत, और ये चैलेंज आज तक कुरान मजीद का मौजूद है, आज तक। वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तुम कुरान के मुकाबले की एक सूरत लेके आओ और सारे हिमायती इकट्ठे कर लो अपने। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवाब तो उधर से आना था ना, लेकिन कायनात के रब ने जवाब भी खुद दिया, फरमाया फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ना ला सके, और फरमाया तुम ला सकते भी नहीं, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, वलन तफ़अलू, तुम ला भी नहीं सकते, फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, फिर उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, बनाई काफिरों के लिए, मोमिनों के लिए तो रब ने जन्नत बनाई है। उइद्दत लिल काफिरीन, ये दोज़ख अल्लाह ने किन के लिए बनाई है? उइद्दत लिल काफिरीन, कहते हैं काफिर के लिए बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो किताब अता फरमाई, और फिर हुजूर की फसाहत व बलागत, मारिफत। देखो, एक होता है घंटों बातें करना, एक होता है कई कई वालियम पर मुश्तमिल, कई कई जिल्दों पर मुश्तमिल कुतुब का लिखना, और एक होता है किसी बंदे का एक बात करना और सामने वाले की तबीयत को इतना जगा देना कि अगली बात फौरन ही उसकी समझ में आ जाए। और हुजूर ना किसी की अना को नहीं जगाते। हम बाज़-औक़ात किसी से खिताब करते हैं, बात करते हैं, तो सामने वाले की अना को जगा देते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, वो कहता चल फिर तगड़ा हो जा, मैं भी आया। हुजूर अना नहीं जगाते थे, मेरे नबी पाक ज़मीर जगाते थे, ताकि वो शख्स फैज़ हासिल कर सके, उसे कुछ मिले। नबी करीम का जो अंदाज़े तकल्लुम है वो इस तरह का होता था कि इंसान खुद ब खुद खिल उठता था कि मतलब ये बात होने क्या लगी है, मतलब हुजूर क्या फरमाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक दिन महबूब करीम ने सहाबा के दिए हुजूर की फसाहत और बलागत देखे, फरमाया महबूब ने, कितना नादान है वो शख्स जो अपने माँ बाप को गाली दे। खली हो गई लोगों की आंखें, कान खड़े हो गए कि या रसूलल्लाह, कौन ऐसा बदबख्त है जो माँ बाप को गाली देगा। अब जब सवालात ज़हनी सतह पर पूरी तौर पर उभर गए ना, तो अब रसूल करीम ने बात समझाई। ये है फसाहत व बलागत, तेरे आगे है यूं दबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह, कौन ऐसा नालायक है जो माँ बाप को गाली दे। अब जब ज़हनी सतह यहाँ तक उभर आई तो अब हुजूर ने समझाया, और मैं जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे ना, तो वो भी तो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को देगा। तो फी नफ्स ही ये तुमने खुद जुल्म किया है अपने माँ बाप। क्यों तुमने ऐसा लहजा इख्तियार किया कि जिससे सामने वाले की अना जाग जाए
और तुम्हारे मुकाबले में आकर के खड़ा हो जाए? क्यों तुमने इस तरह के अंदाज इख्तियार किए कि जिससे सामने वाला भी सारे पंजे खड़े करके बाहर निकल आया और कहे आ जाओ फिर मैं भी मैदान में हाजिर हूँ? रसूल करीम की फसाहत, बलागत, लेकिन ना हुजूर 2-4 जुमलों में सारी बात समझा जाते। एक हदीस पाक अगर हमारी समझ में आ जाए, एक रवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूबसूरत मुसलमान वो है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे। लो, इससे पूरी जिंदगी सजाई जा सकती है एक जुमले से। कोई लंबी चौड़ी बातों में जाने की जरूरत नहीं। कहा खूबसूरत मुसलमान ये है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे, ना यानी बातों को। क्या कहते हैं हमारे देहात के लोग, जेड़े पिंड जाना नहीं ओदा राह पूछने दी। लेकिन आजकल लोग बाज आंदे, यानी जिस बात का बिल्कुल ताल्लुक नहीं ना वो बात भी करते जाते हैं, जिसका शोभा ही नहीं वो भी छलांग लगा लगा के उसमें आ जाता है। हम अपना वक्त ज़ाया करते, अपनी सलाहियतें ज़ाया करते, अपना नुकसान करते। हम अपना काम सही करके नहीं करते और दूसरी सारी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। ओ भाई, आप जिस जगह जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं आप अपने मामलात में मजबूती पैदा करें। हुजूर ने अपनी फसाहत के साथ, बलागत के साथ लोगों को कायल किया और कुरान मजीद की तासीर का ये असर मेरे करीम रसूल ने दिखाया कि रात को जब हुजूर बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे ना, जब यासीन वाले नबी खुद यासीन की तिलावत करें, जब ताहा वाले महबूब खुद ताहा की तिलावत करें, गौर करो ना, जब मुदस्सर वाले महबूब खुद इन जुमलों को अदा करें, यानी जिनके बारे में आयत आई है, जब वही ये आयत पढ़े कि इन्ना आतैना कल कौसर, यानी जिनका जिक्र हो रहा है, जब वो ये बात करे कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, जिनके बारे में आयत आई है, जब वो ये कह रहे हों कि व रफ़अना लका ज़िक्रक, जब वो कह रहे हों वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जरा उस कैफियत को देखें जब महबूब खुद पढ़ रहे हो और जो हुजूर पर आई है उसका जायका, उसका लुत्फ, उसका अंदाज, भला क्या होगा। हुजूर जब रात को पढ़ते थे ना कुरान पाक, तो जो पक्के काफिर थे ना, अबू जहल जैसे लोग, वो भी झाड़ियों में छुप छुप के मदीने वाले की तिलावत सुना कर हुजूर की तिलावत सुना करते थे। यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, वो अगर पर्दे हटा दे तो किसे होश रहे। रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम की तिलावत का सुनना, करीब जाना, ये एजाज है। हजरत फारूक आज़म कहते हैं मैं तबीयत का बड़ा डाडा था, मिजाज का बड़ा सख्त था, जिंदगी हमेशा डट कर गुजारी, बातों पर खड़ा रहना आता था, पर जब मेरी बहन ने मुझे चंद आयतें सुनाई ना तो मैं तड़प ही गया। घरों आया समार मुकामने नू उन मैनू मार दे लै चलो, ओए मते उमर दी उमर बर्बाद हो जाए जिथे उमर सवार दे लै चलो। ये एजाज है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का। फिर हुजूर ने खबरें दी, नबी पाक ने खबरें दी। हुजूर ने फरमाया रूम फतह होगा, वो हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाम फतह होगा, तो शाम फतह हुआ। फरमाया ईरान फतह होगा, तो ईरान फतह हुआ। सुराका बिन मालिक कहते एक गाँव पर भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी। एक गाँव पर हुजूर मक्का मुकर्रमा से निकल रहे थे, मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे थे, अभी रास्ते में थे। मैं 100 सुर्ख ऊँटों के लालच में माज़अल्लाह हुजूर को गिरफ्तार करने पहुँच गया। महबूब ने हुक्म दिया, हुजूर का मुजज़ा मैंने आंखों से देखा, मेरा घोड़ा ज़मीन में धंसता चला गया। मैंने माफ़ी मांगी, हुजूर ने माफ़ कर दिया। मैंने समझा अचानक हो गया है। ये मनवाना भी बड़ा मुश्किल काम है। शजरो हजर पहचान गए, इंसान की नज़रों में शाकी रहा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मनवाना तौबा तौबा, मानने को तैयार नहीं, देख देख के भी मानने को तैयार है नहीं, मानने को तैयार है नहीं। कहते हैं कि मैंने फिर चाहा आगे बढ़ना, तो फिर ज़मीन के अंदर मेरे घोड़े के पैर धनसने लगे, फिर माफ़ी मांगी। करीम तेरे माफ़ करने की अदा पे भी कुर्बान जाए। ये नहीं फरमाया कि तू तो बार बार यूं ही करता है, फरमाया माफ़ी मांगता है, जा मैंने माफ़ किया। कहते हैं 3 दफ़ा मैं आगे बढ़ा, 3 दफ़ा हुजूर ने माफ़ किया तो मुस्कुरा के फरमाने लगे तू यहाँ मुझे गिरफ्तार करने आया है, वो कैसर रूम का इलाका पता होगा। वो कंगन जो पहनता है ना हाथों में, बादशाह के कंगन मारूफ हैं, वो तेरे हाथों में आएंगे। अल्लाह करे आप समझे। ये जो लोग डरी डरी सहमी और हमारे बच्चे मायूसी की माज़अल्लाह बातें करते हैं, वो देखें हुजूर किस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं।
अभी एक गांव पर भी इस्लाम की हुकूमत नहीं, लेकिन हुजूर का खबर देने का अंदाज। करीम फरमाने लगे वो कैसर रोम के जो कंगन होंगे वो तेरे हाथों में आएंगे। जनाब सुराका बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं मुसलमान हो गया, हुजूर का विसाल हो गया, कंगन नहीं आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल ज़ाहिरी हो गया, कंगन नहीं आए। जनाब उमर का दौर आ गया, सुराका बूढ़े हो गए। कोई बंदा पूछता ना कि अब तो उम्र ढल गई है, जिंदगी का पता नहीं। कहने लगे नहीं मैं नहीं जाता, जब तक कंगन नहीं आते इजराइल कोई नहीं आएंगे, क्योंकि साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात वो कह रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात वो कह रही। फाजिल बरेलवी का तो अंदाज ही पर अनोखा है ना। वो तो कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कहने लगे नहीं आते हजरत इजराइल, फिक्र न करो, बूढ़े हो गए थे, निकलने घर से बंद कर दिया था। हजरत उमर का दौर था, कंगन आ गए। हजरत फारूक आजम ने उनके पोतों से, नवासों से, बच्चों से कहा जाओ बुला के लाओ। का दादा जाल बूढ़े हैं, फिर मैं तुम कान में कह देना कंगन आ गए, फिर तुम देखना तो सही। कर हजरत सुराका आए, हुजूर ने जो खबरें दी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो गुज़श्ता कौमों के अहवाल बयान किए, और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ना दुनिया में इज्जतें देने आए। ये मिजाज हमें कम करना चाहिए। ये जो हम सारी जिंदगी इस काम में लगा देते ना, किसी को नीचा कैसे दिखाना है, ये अंदाज हुजूर ने नहीं हमें दिया। आप देखो हुजूर तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत यूसुफ जैसा सोना कोई नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत दाऊद जैसी खूबसूरत आवाज़ किसी की नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फ़क्र इख्तियारी किस तरह का। महबूब तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत मूसा का जलाल किस तरह का था। ये तो हुजूर आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी भी अज़मत बयान की, उसकी भी शान बयान की। हुजूर ने बताया कि अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है, फारूक आज़म का मर्तबा क्या है, उस्मान गनी की हया क्या है, मौला अली की शुजाअत क्या है, अहले बैत नबूवत की अजमत क्या है। हुजूर आए इज्जतें देने, माँ को इज्जत दी मदीने वाले रसूल। कहा जिसका बाप राजी हो गया उसका रब राजी हो गया। फरमाया जो 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटी बहनें या 1 बेटी या बहन ब्याह के आ गया ना, इस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई है, मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी। हुजूर इज्जतें देने, कोई एजाज नहीं। अनपढ़ बंदा है, सादा है, गरीब है, मजदूरी करता है, हाथों पे छाले, या रसूल अल्लाह इसका भी कोई एजाज है? कुर्बान जाएं, मेरे करीम ने इज्जत दी। फरमाया मेहनत करके रोजी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। ये ईंटें उठाने वाला, ये मुशक्कतें करने वाला, ये सुबह दिहाड़ी पे जाने वाला, ये बेचारा जो अचार से रोटी खाता है, तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। रसूल करीम ने हर बंदे को एजाज दिया, अजमतें दी। हुजूर इज्जतें देने आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एजाजात दिए, हुजूर ने नवाजा। ये सारी चीज़ें मेरे रसूल पाक की तशरीह। और फिर ये जो हुजूर के सहाबा और अहले बैत है ना, ये भी मेरे नबी पाक की नबूवत की दलील है। जल्दी इनकलाब आया नहीं करते। वो कल तक जो राहजन थे हुजूर ने राहबर बना दी। वो लोग जो कल तक एक दूसरे के गले काट के खाते थे, एक दूसरे को मारते थे, तकलीफ पहुंचाते थे, बरादरीज़म पे लड़ते थे, हुजूर ने भाई भाई बना दिए। एक प्लेट में खाना खाने लगे सैयदना बिलाल अबशी, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, हुजूर ने यूं करके मिला दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकसीमें ख़त्म कर दी दुनिया। हुजूर के सहाबा ने अपना किरदार इस तरह का दिखाया, इतना बुलंद किया, और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान उसको देखकर इतनी बुलंदियों पे गए कि गवाहियां अल्लाह का कुरान देता है। और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। और मैं ये जो मेरे महबूब के साथ वाले हैं काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल। तुम जब भी इन्हें देखोगे सजदे करते देखो, रुकू करते देखोगे, तुम इन्हें देखोगे अल्लाह की रजा के मुतलाशी है। इन्हें सारी मादा परस्ती से निकाल कर महबूब ने रब की रजा के रास्ते पे डाल दिया। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के दलाइल के तौर पर ये सारी चीज़ें आई। बस मैं बात समेटने लगा हूँ। हुजूर का जो इखलाक है ना, वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की बहुत बड़ी दलील है। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब हमने आपको ना खुल्के अजीम का मालिक बनाया।
کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف آپ کا بولنے کا انداز ٹھیک ہو تو آپ با اخلاق ہیں. نہیں بھائی، بولنے کا انداز ٹھیک ہونا با اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق کی علامت.